بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، یوٹیوب ٹی وی پر آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کی کہانی ایک بادشاہ اور اس کی 7 بیٹیوں کی ہے۔ تو چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ایک بادشاہ تھا، اس کی 7 بیٹیاں تھیں۔ ایک دن بادشاہ نے ان سب بیٹیوں کو بلایا اور کہنے لگا، میں تم سب سے ایک سوال پوچھوں گا اور جواب اچھا لگا تو تمہیں من چاہا انعام بھی دوں گا۔ سب ایک قطار میں کھڑی ہو جاؤ اور بتاؤ کہ تم کس کا کھاتی ہو اور کس کا دیا پہنتی ہو۔ بیٹیوں نے جواب دیا، ابا حضور، آپ کا دیا کھاتے ہیں اور آپ کا ہی دیا پہنتے ہیں۔ آپ ہی کی وجہ سے ہماری یہ شان و شوکت ہے۔ یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور ان کو ان کی من پسند چیزیں دے دیں۔ جب سب سے چھوٹی بیٹی کی باری آئی تو کہنے لگی، میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اپنی قسمت کا پہنتی ہوں۔ بادشاہ یہ سنتے ہی غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، اے کم بخت، تو نے میری ناشکری کی ہے، تجھے اس کی سزا ضرور ملے گی۔ شہزادی نے کہا، جو حکم ابا۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا، جاؤ اسے جنگل چھوڑاؤ، میں بھی دیکھتا ہوں میرے بغیر کیسے یہ اللہ کا دیا کھاتی ہے اور اپنے نصیب کا پہنتی ہے۔ شہزادی سے تمام زیورات لے لیے گئے اور خستہ حال بنا کسی سامان کے جنگل میں چھوڑ دیا۔ لیکن شہزادی بہت پرسکون تھی اور اللہ پر اس کا توکل بہت زیادہ تھا۔ اسے یہ یقین تھا کہ جو میرے رب نے میرے لیے رزق اور عیش و عشرت لکھی ہے وہ مجھے ضرور ملے گی۔ سب سپاہی شہزادی کو چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ شہزادی جنگل کو دیکھنے لگی، چاروں طرف درخت ہی درخت تھے اور دوپہر سے شام ہونے والی تھی۔ شہزادی نے سوچا کیوں نہ کچھ لکڑیاں جمع کر کے آگ جلا لی جائے، پھر کوئی جنگلی جانور بھی نہیں آئے گا اور رات بھی گزر جائے گی۔ شہزادی جنگل میں لکڑیاں ڈھونڈنے چل پڑی۔ اس کی نظر ایک جھونپڑی پر پڑی جہاں باہر ایک بکری بندھی ہوئی تھی اور اندر سے کھانسنے کی آواز آ رہی تھی۔ شہزادی بہت حیران ہوئی کہ اتنی ویران جگہ پر جھونپڑی۔ جب وہ جھونپڑی کے اندر داخل ہوئی تو دیکھتی ہے کہ ایک بوڑھا کھانس رہا ہے اور پانی مانگ رہا ہے۔ شہزادی ادھر ادھر دیکھتی رہی تو کونے میں ایک مٹی کا گھڑا اسے پڑا ہوا نظر آیا۔ شہزادی نے اس بوڑھے کو پانی پلایا اور جھونپڑی کو صاف کرنے لگی۔ اتنے میں بوڑھا شہزادی سے پوچھنے لگا کہ بیٹی تم کون ہو اور اس جنگل میں کیا کر رہی ہو؟ پھر شہزادی نے اسے ساری بات بتائی۔ بوڑھے آدمی نے جب شہزادی کی کہانی سنی تو اسے اس جھونپڑی میں رہنے کے لیے کہا۔ بوڑھے نے کہا، میں شہر میں کام کرتا ہوں، صبح شہر چلا جاؤں گا اور 8 دن کے بعد آؤں گا، تم یہیں رہو۔ جھونپڑی میں کھانے کا سامان ہے اور ندی پاس میں ہے، وہاں سے گھڑا بھر لیا کرنا۔ صبح وہ بوڑھا شہر چلا جاتا ہے۔ شہزادی صبح صاف صفائی کر کے بکری کا دودھ پی کر اور تھوڑا دودھ باہر برتن میں ڈال دیتی ہے کہ رات کو کوئی جانور بھوکا ہوگا تو یہ پی لے گا اور خود اندر جا کر سو جاتی ہے۔ صبح جب شہزادی اٹھتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ دودھ کا برتن خالی ہے اور اس میں ایک لال پڑا ہوا ہے جو دیکھنے میں کافی زیادہ نایاب اور قیمتی لگ رہا ہے، اور پاس ہی میں سانپ کے چلنے کے نشان بھی نظر آتے ہیں۔ بچپن میں شہزادی نے سنا تھا کہ جب کوئی سانپ بہت خوش ہوتا ہے تو لال اگلتا ہے، اس کی قیمت ہیرے زیورات سے بھی زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ شہزادی بہت خوش ہوتی ہے کہ شاید سانپ بہت بھوکا تھا، دودھ پی کر یہاں لال چھوڑ گیا۔ شہزادی وہ لال اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیتی ہے، اس طرح دوبارہ دودھ رکھ دیتی ہے اور اگلی صبح دوبارہ وہاں لال ہوتا ہے۔ ایسے ہی کرتے کرتے 7 دن گزر جاتے ہیں۔ شہزادی کے پاس 7 لال جمع ہو جاتے ہیں اور اس دن بوڑھا بھی آ جاتا ہے۔ تب شہزادی اس بوڑھے کو سارا واقعہ بتاتی ہے اور وہ لال بھی دکھاتی ہے۔ شہزادی بوڑھے شخص کو 3 لال دیتی ہے اور کہتی ہے، اسے جا کر بیچ دو اور آتے وقت اپنے ساتھ محل بنانے والے مزدور بھی لیتے آنا۔
باقی لال شہزادی اپنے گلے میں ڈال لیتی ہے اور کچھ ہی دنوں میں جنگل میں ایک عالی شان محل تیار ہو جاتا ہے، جس میں وہ بوڑھا شخص اور شہزادی رہنے لگتے ہیں۔ ایسا خوبصورت محل کہ جس میں ہر آسائش اور نوکر چاکر ہر وقت موجود ہوتے ہیں، اور اس محل کی خوبصورتی کے چرچے ہر طرف پھیل جاتے ہیں۔ شہزادی جنگل میں لکڑیوں کی فیکٹری لگوا دیتی ہے تاکہ وہاں غریب کام کریں اور ان کی روزی روٹی چلتی رہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے جنگل شہر نما بن جاتا ہے اور دور دور تک دھوم مچ جاتی ہے کہ شہزادی بہت رحم دل ہے۔ یہ خبر بادشاہ تک پہنچتی ہے تو بادشاہ کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ دیکھوں تو صحیح کہ آخر یہ شہزادی کون ہے جس کی اتنی تعریفیں ہو رہی ہیں۔ بادشاہ شہزادی سے ملنے کا پیغام پہنچاتا ہے۔ جب شہزادی تک اس کے سپاہی یہ خبر لے کر آتے ہیں تو شہزادی کہتی ہے کہ بادشاہ سلامت سے کہو کہ ایک شرط ہے ان سے ملنے کی، کہ وہ میرے محل میں اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ آئیں۔ سپاہی جا کر بادشاہ کو یہ پیغام دیتے ہیں۔ بادشاہ اگلے روز اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ محل پہنچ جاتا ہے۔ شہزادی ان سے ملتی ہے، چہرے پر نقاب کر کے، اور ان کے لیے 7 رنگ کے کھانے پیش کرتی ہے۔ محل کی شان و شوکت اور شہزادی کا انداز بادشاہ اور اس کی بیٹیوں کو بہت پسند آتا ہے۔ بادشاہ شہزادی سے کہتا ہے کہ تم میری بیٹیوں کی عمر کی ہو تو ہم سے یہ پردہ کیوں کیا ہوا ہے؟ بہت اصرار پر شہزادی کہتی ہے، ٹھیک ہے، میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ سب شہزادیاں سرگوشی کرنے لگتی ہیں کہ پہلے ہی اتنا تیار ہے، اتنے زیور پہنے ہیں، اور کتنا تیار ہو کر آئے گی۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ دور سے کوئی خستہ حال کپڑوں میں آ رہا ہے، اور غور کرنے پر بادشاہ کو یاد آتا ہے کہ یہ تو میری بیٹی جیسی ہے، یہ ابھی تک زندہ ہے۔ میں تو سوچتا تھا اسے جنگل کے جانور کھا گئے ہوں گے۔ اور جب میں نے سپاہیوں کو شہزادی کی خبر گیری کے لیے بھیجا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ وہاں شہزادی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ بادشاہ خوشی سے جھوم اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ تم شہزادی کو بلاؤ، میں تمہیں اس سے رہا کراؤں گا، اپنی ساری سلطنت ہی کیوں نہ دینی پڑ جائے مجھے۔ اتنے میں شہزادی کہتی ہے، نہیں ابا حضور، میں وہی شہزادی ہوں جو نقاب میں تھی۔ شہزادی کہنے لگی، میں نہ کہتی تھی کہ میں اللہ کا دیا ہوا کھاتی ہوں اور اپنے نصیب کا پہنتی ہوں؟ بس اسی اللہ نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا کہ آج میں آپ سے بھی زیادہ امیر ہوں۔ اور پھر وہ اپنا تمام حال بیان کرتی ہے کہ وہ یہاں تک کیسے آئی، اور دکھاتی ہے اپنے گلے کی 4 مالا۔ دوسری شہزادیاں اس کی قسمت پر رشک کرتی ہیں، اے کاش ہم بھی یہ کہتے کہ اللہ کا دیا کھاتے ہیں اور اپنی قسمت کا پہنتے ہیں۔ شہزادی کا اللہ پر توکل ہونا ہی اسے اس مقام پر لے آیا، اور بحیثیت مسلمان ہمیں بھی اللہ پر توکل اور یقین رکھنا چاہیے، کیونکہ انسان کا اللہ پر توکل ہی اسے اس کی اصل جگہ پر پہنچاتا ہے۔ تو ویورز، آپ کو ہماری یہ کہانی کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیں۔ ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ تھینک یو سو مچ۔